آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کمر درد کے حوالے سے ہے کہ کمر درد کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے، اس میں مریض کیا محسوس کرتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ السلام علیکم، میرا نام ڈاکٹر محمد اشفاق ہے اور میں بنیادی طور پر ایک فزیو تھراپسٹ ہوں۔ میں پچھلے 3 سال سے اس پیشے کے ساتھ وابستہ ہوں اور میری اسپیشلٹیز جو ہے وہ اسپورٹس انجریز اور مینول میڈیسن میں ہے، اور میں کرنٹلی اسلام آباد سیکٹر F8 مینول میڈیسن سینٹر میں پریکٹس کر رہا ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ کمر درد کے حوالے سے ہے کہ کمر درد کیا ہے، اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہے، اس میں مریض کیا محسوس کرتا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ کمر کہاں سے شروع ہوتا ہے اور کہاں پہ ختم ہوتا ہے۔ کمر آپ کے دونوں شولڈرز کے بیچ میں پیچھے، اور آپ کے جو نیک کے ختم ہونے کے بعد کمر آپ کی جو ہے وہ شروع ہو جاتی ہے۔ اس سے نیچے توریسک آتا ہے، آپ کا توریسک ریجن آتا ہے بالکل آپ کے شولڈرز کے بیچ میں سے، اور اس کے نیچے پھر آپ کا جو ہے اپر بیک، لور بیک، اور اسی طرح سے آپ کی جو ٹیل بون ہے وہ آتی ہے۔ اب ہم اسپیسیفکلی بات جو کریں گے وہ آپ کی لور بیک کی کریں گے۔ توریسک اور ٹیل بون نیچے جو سیکرم ہے یا سروائکل ہے، اس کی ہم پھر کسی اور ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ لور بیک جو ہے ہمیں کیوں ہو سکتا ہے، سب سے پہلے ہم اس پہ بات کرتے ہیں کہ آج کل جو ہمارے لوگ ہیں یا کمیونٹی میں زیادہ جتنے بھی ینگسٹرز ہیں، ہر ایج کے لوگ زیادہ تر ٹیبل ورکرز ہے یا کوئی آفس ورکرز ہے یا کوئی زیادہ گیجٹ یوز کرنے والا، اور اسپیشلی ابھی کووڈ کی وجہ سے ہر کوئی گیجٹس یوز کرتا ہے، ہر کوئی آن لائن پہ چلا گیا ہے، سارے کام آن لائن ہو رہے ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہ آپ کے بیٹھنے کا جو ہے وہ زیادہ ذرا آپ کی ٹائمنگ ہو جاتی ہے، آپ کی ایکٹیویٹیز بہت ساری جو ہے وہ ریسٹرکٹڈ ہو جاتی ہے۔ آپ کی جو لائف سٹائل ہے وہ سیڈنٹری لائف سٹائل کے بعد آپ کے مسل ویکنیس اور آپ کو بہت ساری پرابلم آپ فیس کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ کو بینک ورکرز یا آفس ورکرز یا کسی بھی قسم کے کوئی آن لائن ورکر کی میں ایگزامپل دوں، تو اگر آپ دیکھیں تو ان کا جو بیٹھنے کا سٹائل ہوگا اور جو ان کا پوسچر ہوگا وہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر ہم اسپیسیفکلی پوسچر کو کر کے بات کریں تو پوسچر سمپلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ the way how you carry your body، مطلب جس طرح سے نیچر نے آپ کی باڈی بنائی ہے، آپ اس طرح سے اس باڈی کو لے کے چلتے ہیں کہ نہیں چلتے۔ اب یہ اوبیس بات ہے کہ اگر آپ باڈی کو اسی طرح سے نہیں لے کے چلیں گے تو اس میں آپ کو جو ہے مسئلے پرابلم کریٹ ہو سکتے ہیں۔ پوسچر کے ریلیٹڈ اگر ہم بات کریں تو ہمارے بیٹھنے، اسپیشلی ہم چیئر میں اگر دیکھا جائے تو جو کام کرتے ہیں چیئر ٹیبل ورکرز ہیں یا اسی طرح سے کوئی بھی اگر کوئی بیٹھنے والا کام ہو، تو اس میں سے ہم زیادہ تر لور بیک کو بینڈ کر کے بیٹھتے ہیں، زیادہ تر نیچے میں چیئر میں جا کے نیچے اور تھوڑا سا اوپر کی طرف ہم بینڈ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری پراپر جو اوپر کی سٹرکچرز ہے وہ ساری اپنی وہ پروٹیکٹڈ پوزیشن میں آ جاتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ ہر سیگمنٹ پہ، ہر جو باڈی اسپائن کے جو کمر ہے اس کی ہر ریجن پہ وہ ایکول لوڈ نہیں پڑتے، فورسز نہیں پڑتے، کیونکہ آپ بیٹھے اس طرح سے ہیں کہ اس ہر جگہ پہ آپ کے جو جتنا ویٹ آنا چاہیے وہ نہیں آ رہا، ایک جگہ پہ اسپیسیفکلی زیادہ ویٹ آ رہا ہوگا، کیونکہ آپ کی وہ لور بیک جو ہے اس کی پوری آپ کی باڈی ویٹ جو ہے وہ آپ کی لور بیک پہ آتی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سب سے زیادہ جو موومنٹ ہو رہی ہوتی ہے وہ بھی آپ کی لور بیک پہ۔ اوبویسلی اگر آپ اوپر کرتے ہیں کوئی موومنٹ تو اوپر صرف آپ کے ہیڈ کی وہ ایک ویٹ ہوتی ہے، نیچے اگر کمر پہ آپ کوئی موومنٹ کرا رہے ہوتے ہیں تو اوپر بالکل پوری باڈی کے جو آپ کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ اس پہ آپ کے فورسز پڑ رہی ہوتی ہے۔ اگر اس لور بیک پہ آپ کے غلط لائف سٹائل کی وجہ سے، یا اگر آپ فور لانگ ٹائم آپ ایسے اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ ایسے لیٹتے ہیں کہ جو اسپیسیفک طریقہ نہیں ہے، تو اوبویسلی آپ کے لور بیک پہ جو ہے ایکسٹرا فورسز آئیں گی، آپ کی یہ اسپائن یہ اپنا لوڈ نہیں لے رہی ہوتی، تو آپ کے نیچے کے لور بیک پہ فورسز زیادہ پڑتی ہوتی ہیں، تو وہ اپنے کام سے جو ان کا کام ہے اس سے زیادہ کر کے جو ہے اوبویسلی وہاں پہ وہ جو آرگنز ہے یا جتنے بھی سیگمنٹس ہیں
وہ فیٹیگ میں چلی جاتی ہے, وہ مسل ٹائٹنس وہاں پہ ہو سکتا ہے, مسل ویکنس وہاں پہ ہو سکتا ہے, اور سب سے جو بہت ڈینجرس ہے وہ ہے ڈسک بلج, جس کو ہم شیاٹیکا بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اگر ابھی آپ کا کوئی مسل ویکنس کے ریلیٹڈ ہم بات کریں, فار ایگزامپل آپ کے لوور بیک کے مسل ویک ہے, کور مسل ویک ہے, جو آپ کے بیک کو سٹیبل کر رہے ہو. ابھی اگر آپ میں نے آپ کو بات کی کہ اوپر کا اسپائن فار ایگزامپل اگر اپنا وہ آپ کام نہیں کر رہا, یا بیچ کے اسپائن میں کوئی سیگمنٹ اسٹیف ہوا ہے, تو اس کو جو ہے اس کے جو حصے کا کام ہے وہ آپ کے نیچے کا اسپائن کر رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل یہ اوپر کی جو آپ کا اوپر کا مہرا ہے وہ آپ کا لاک ہوا ہے, اسٹیف ہوا ہے, تو آپ کے اس کا کام جو ہے وہ نیچے کا والا مہرا کر رہا ہوتا ہے, پھر اس کا جو ہے ایکسٹرا کام وہ نیچے والا کر رہا ہوتا ہے. الٹیمیٹلی آپ کے لوور بیک پہ سارا پریشر آ جاتا ہے. تو مسل ویکنس کی وجہ سے پھر وہاں پہ آپ کو بہت ساری پرابلمس ہو سکتی ہے. سیکنڈ تھنگ, مسل اسپازم اسٹیفنس, جو عام لوگ اس کو اردو میں چک پڑ جانا وہ بھی کہتے ہیں. ابھی مسل ویکنس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ مسل ویکنس کے لیے اسپیسیفکلی مسل اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز ہوتی ہے, کور اسٹیبلٹی ایکسرسائزز ہوتی ہے, جو آپ کو ایک پراپر آپ کے اسیسمنٹ کر کے آپ کے جو ایب نارملٹی ہے اس کے حساب سے ایک آپ کا تھراپسٹ پروٹوکول بالکل ڈیزائن کر کے آپ کو بتاتا ہے. اسٹرینتھنگ ایکسرسائزز جب آپ کرتے ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کے جو مسل اگر ٹائٹنس ہے, مسل کسی بھی آپ کے لوور بیک میں کوئی بھی مسل ٹائٹ ہے, تو وہ بھی اپنا کام صحیح طرح سے نہیں کر سک رہا ہوتا. اور اس کے لیے ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, سالوں سال پین کلرز لیتے ہیں. فار ٹائم بینگ پین کلر آپ کا جو ہے وہ صرف اور صرف وہ درد ختم کر دیتا ہے. اگر آپ کے کانٹریکچر یا اسٹیفنس بنے ہیں یا کوئی مسل ویکنس ہے تو وہ کوئی میڈیسن نہیں کر سکتا. جس طرح سے جم لوگ جاتے ہیں باڈی بنانے کے لیے, کوئی ایسی میڈیسن نہیں ہے کہ آپ لیں اور مسل ماس جو ہے وہ بن جائے. اسی طرح سے جو آپ کے لوور بیک کے مسل اگر ویک ہے تو آپ کو ڈیفینیٹلی اسپیسیفکلی آپ کے ایکسرسائزز ہوتی ہے جو آپ کو کسی بھی انجری سے بچا سکتی ہے. دوسری جو ہے آپ کا اگر مسل ٹائٹ ہے تو اس کے لیے آپ اسٹریچنگ کریں گے, اور آپ کا جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ ایک ہوم پلان جو ہے وہ آپ کو بنا کے دیتا ہے کہ آپ اس کو فالو کریں اور آپ اپنے جو مسل ہے اس کو آپ ریلیز کر سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے اگر ڈسک بلج پہ ہم آ جائیں, شیاٹیکا جس کو کہتے ہیں لوگ, بہت کامن بھی ہے ہمارے آج کل کی کمیونٹی میں, کیونکہ اس کے ریلیٹڈ میں ایک بات بھی کہوں گا, ینگسٹرس کو جتنے بھی ہمارے, میں اگر ینگ ایج میں کسی کو پیشنٹ کو دیکھتا ہوں بیک پین سے ریلیٹڈ یا شیاٹیکا سے ریلیٹڈ, تو ہسٹری اس کی وہ ویٹ لفٹنگ ہوگی. وہ اگر جم میں جانا ہوا یا کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹی, کیونکہ ان کو طریقہ صحیح نہیں آتا ویٹ لفٹنگ کا. اگر آپ گھر میں کوئی ویٹ اٹھاتے ہیں, اگر آپ کوئی جم جا کے کوئی ویٹ اٹھاتے ہیں, تو اس کا جو ہے پراپر ایک طریقہ ہوتا ہے کہ ہر ایک جگہ پہ اپنی اپنی موومنٹ ہو کے وہ ویٹ آپ اٹھائیں. لیکن ینگسٹرز میں جو ہے زیادہ تر وہ اس ویٹ لفٹنگ کی وجہ سے یہ ڈسک بلج کا وہ ایشو آ سکتا ہے. اور ڈیفینیٹلی وہ ہم نے بات کی کہ مسل ویکنس, جس طرح سے پوسچر ریلیٹڈ ہم نے بات کی, اگر مسل ویک بھی ہے, ٹائٹ بھی ہے, وہاں کا سارے مسل سارے سیگمنٹس اپنا کام نہیں کر رہے, تو ڈیفینیٹلی اگر آپ اس سے ویٹ اٹھاؤ گے اور وہ بھی آپ غلط پوزیشن میں اٹھاؤ گے اور وہ آپ کو طریقہ نہیں پتہ ہوتا, تو ڈیفینیٹلی آپ کو جو ہے ڈسک بلج ہو سکتا ہے, آپ کا ڈسک باہر کی طرف نکل سکتا ہے اور وہاں پہ نرو کو پنچ کر سکتا ہے, جس کی وجہ سے آپ کو پھر نیچے سینسیشن, ٹنگلنگ سینسیشن, جلن یا سوئیاں چبھنا یا اس طرح سے کوئی آپ کو جو ہے سن ہو جانا, یہ آپ محسوس کر سکتے ہیں. تو اس کا ابھی ٹریٹمنٹ جو ہمارے پاس ایک فزیکل تھیراپی میں جو ٹریٹمنٹ ہے وہ آپ کے فزیکل تھیراپی اسیسمنٹ کر کے, آپ اسیسمنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے مسلز دیکھتا ہے, وہ آپ کے سیگمنٹس میں موومنٹ دیکھ رہا ہوتا ہے, وہ آپ سے سمٹمز پوچھتا ہے, سبجیکٹیو ایگزامینیشن, آبجیکٹیو ایگزامینیشن. لیکن میں سمپل کر کے یہ بتا دیتا ہوں کہ آپ کا تھراپسٹ جو ہے مسل دیکھتا ہے کہ کوئی اسٹیفنس تو نہیں ہے, کوئی ٹائٹنس تو نہیں ہے. اگر ٹائٹنس ہے تو اس کو ہم ریلیز کرتے ہیں. اگر کوئی اس طرح سے کوئی ورٹیبرا پہ, مہرے پہ کوئی موومنٹ ریسٹرکٹیڈ ہے, اسٹیفنس ہے, تو اس کو ہم گلائڈز دیکھ کے پراپر وہ ہینڈز آن ٹیکنیکس کے ساتھ ہم اس کو ریلیز کر سکتے ہیں. اور دوسرا جو ہم اگر بات کریں ڈسک بلج ریلیٹڈ, تو ڈسک بلج کا جو ٹریٹمنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا لانگ پروسیجر ہے, لیکن
وہ ایک پرماننٹ پروسیجر ہے، کیونکہ اگر آپ ڈیفینیٹلی اگر آپ میڈیسن کوئی ڈاکٹر آپ کو پرسکرائب کرتا ہے فور ٹائم بینگ آپ کو پین کے لیے، یا اس طرح فزیشین کے پاس اگر آپ جاتے ہیں تو وہ کوئی دوسرا راستہ کسی کے پاس نہیں ہوتا اس ٹائم پین کو ختم کرنے کے لیے، تو وہ آپ میڈیسن لیتے ہیں ڈیفینیٹلی۔ اب جو آپ کی جو آپ ڈسک ہے وہ باہر نکل آئی ہے تو وہ کسی ایکسرسائز تھراپی سے ہی اندر جا سکتی ہے، یا اگر اندر بھی نہ جائے تو وہاں پہ اسپیس بنا کے اس نرو کو ریلیز کراتے ہیں جس کو اس ڈسک نے ہٹ کیا ہوا ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہمارا ٹریٹمنٹ ہے ڈسک بلج میں، وہ ہم ایکسٹینشن ایک پروٹوکول ہم کہتے ہیں اگینسٹ موومنٹ کرا رہے ہوتے ہیں، جس ڈائریکشن میں ڈسک نکل آئی ہے اس کے اگینسٹ موومنٹ کرا رہے ہوتے ہیں، اور وہ ہمارے فزیکل اسیسمنٹ پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے، کسی کو کس طرح سے وہ کر سکتا ہے، کوئی کسی اور طریقے سے کر سکتا ہے۔ جو ایکسرسائزز ہے وہ بھی ہر ایک کے اپنے اپنے وہ طریقے ہوتے ہیں۔ اس طرح اگر پیشنٹ کو فار ایگزامپل نیچے بینڈ ہونے میں پین ہو اور وہ پین آپ کا ریفر کر رہا ہوں نیچے ٹانگوں میں، تو یہ ڈسک کے علامات ہو سکتے ہیں۔ اور اس طرح اگر آپ کا جو لوکل پین ہے صرف لوکل ہو تو وہ آپ کا مسکولر ہو سکتا ہے، وہ آپ کا جو ہے ورٹیبرا کے وہ فیسٹ جوائنٹس کا ہو سکتا ہے۔ اس طرح بعض اوقات وہ بھی ریفر کر سکتا ہے پین، لیکن جو ایبسولوٹ پین ہے ریفر کا کہ وہ نیچے جا رہا ہوتا ہے تو وہ آپ کے ڈسک کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ بیک پین آپ کے ایج پہ بھی ریلیٹڈ ہے، آپ کے ایج وائز بھی ویری کرتا ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی اوور 40 جا کے کوئی میل فیمیل کسی کو بیک پین ہو تو وہ ڈفرینٹ کازز کی وجہ سے ہو سکتا ہے۔ فار ایگزامپل وہ ڈی جنریٹو کازز ہے کہ جس طرح اگر کلاڈیکیشن ہو یا بون ڈی جنریشن شروع ہوا ہو، آسٹیوفائٹ فارمیشن ہو، تو وہاں پہ جو آپ کا جو فورامنا ہے جہاں سے اسپائنل کارڈ گزر کے اور پھر وہ نروز نکلتی ہے، وہاں کو بلاک کر کے جو ہے وہ اوبیسلی ایک چیز بلاک ہو تو اس میں بلڈ فلو اور بلڈ سرکولیشن وہ صحیح طرح سے نہیں ہو رہی ہوتی اور وہ پین آپ کو دے سکتا ہے، جس کو ہم سٹینوسس کہہ سکتے ہیں، اور ہمارے عام لوگ بھی اس کو جانتے ہیں سٹینوسس۔ ابھی ان میں ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ان میں یہ کام ہوتا ہے کہ جتنے بھی سب سے پہلے اوپر اسٹرکچر ہوتے ہیں آپ کے مسلز، آپ کے فیشیا، اس طرح پھر جو ہم پلپیٹ کر سکتے ہیں ایزیلی آپ کے ورٹیبراز، فیسٹ جوائنٹس، اس کو ہم ریلیز کراتے ہیں تاکہ تھوڑی سی وہاں پہ اگر کوئی بھی چیز ریلیز ہو جائے تو وہاں پہ تھوڑی سی وہ اسپیس کریٹ ہو جاتی ہے۔ جو وہ اسپیس کریٹ ہو تو اوبیسلی وہ پھر آپ کا بلڈ فلو اور یہ ساری چیزیں ٹھیک رہتی ہیں۔ اس کے بعد ہم اگر فیمیل کی بات کریں تو فیمیل ہمارے گھروں میں ان کو یہ تک پتہ نہیں ہوتا کہ ہم جو موومنٹ کر رہے ہیں یا جس طرح سے ہم کام کر رہے ہیں تو وہ ہم کس ڈائریکشن میں کرتے ہیں یا کس طرح سے ہمیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ہماری جتنی بھی خواتین ہیں وہ گھروں میں جو کام کرتی ہے وہ اکثر اوقات ان کو پتہ نہیں ہوتا، ان کو اس طرح سے نالج نہیں ہوتی، اور وہ جو ہے غلط ڈائریکشن میں یا غلط پوزیشن میں کوئی ویٹ اٹھانا ہوا یا اس طرح سے کوئی بھی کام ہوا، اگر کچن میں کوئی کام ہوا یا کوئی کسی طرح سے برتن دھونے کا یا کپڑے دھونے کا کام ہوا تو وہ اپنے غلط طریقے سے وہ پرفارم کر رہی ہوتی ہے۔ اس میں جن چیزوں کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے، فار ایگزامپل جو کہ کوئی ویٹ نہیں اٹھانا، اپنے پراپر بیٹھ کے ویٹ اٹھانا ہے، تو یہ ساری چیزیں اس طرح کی جو ہے ہمارے فزیکل تھراپسٹ جو ہے وہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں بتا سکتے ہیں اور ان چیزوں کے بارے میں گائیڈ کر سکتے ہیں کہ آپ کس طرح سے کوئی بھی انجری جو ہے اس سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے آپ اپنے آپ کو ٹریٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی اگر کوئی آپ کے گھر میں کوئی بھی کسی طرح کے بیک پین کے حوالے سے اگر بچہ ہو، عورت ہو یا بوڑھے جوان جو بھی ہو، آپ اگر بیک پین کی شکایت آپ کو ہے تو آپ کسی بھی قریبی آپ کے فزیو تھراپی کلینک میں جائیے گا اور وہاں سے آپ اپنی پراپر کنسلٹیشن لے کے اس کے بعد جو آپ کو وہ پروٹوکول ڈیزائن کر کے دیتا ہے تو آپ اس کو گھر میں فالو کیجئے گا اور اپنی جو ٹریٹمنٹ ہے اس پہ کمپرومائز نہ کیجیے گا۔ خوش رہیے گا، صحت مند رہیے گا۔